قرآن مجید کی ہر صورت اللہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہوئی ہے۔ ایسی شفا، رحمت اور نور ہے جو مومن کے دل کو زندہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی مختلف صورتوں کو اپنا لازمی حصہ بنایا اور صحابہ کرام کو بھی ان کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنے کی تعلیم دی۔ قرآن کی وہ صورتیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص محبت کے ساتھ پڑھا، دراصل ہمارے لیے ہدایت کی سب سے روشن علامت بنتی ہیں۔ جو بندہ ایمان، یقین اور خشوع کے ساتھ قرآن کی کوئی بھی صورت پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کی گرہیں کھول دیتا ہے اور اس کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ مومن کے لیے اصل قوت اس کے یقین، دعا اور قرآن سے تعلق میں ہے۔ قرآن کی ایک صورت بھی اگر خلوص کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ اس کے ذریعے ایسی برکتیں عطا فرما دیتا ہے جن کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ قبر میں روشنی بھی قرآن دیتا ہے، دل کو سکون بھی قرآن دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی قرآن سے ہی ملتی ہے۔ جو بندہ پابندی سے قرآن پاک پڑھنے والا بن جائے، اللہ اس کے خوف کو دور کر دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے اور اس کو ایسی حفاظت عطا فرما دیتا ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی قرآن کی صورت ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے 10,000 آیتیں پوری۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے۔ جو بڑے اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی 10,000 حاجات کو پوری فرما دیتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے۔ جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی صورت پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسے اس صورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ نوازتے ہیں جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے اور بہت ہی خاص عمل ہے جو فوری طور پر غیبی طریقے سے دولت آپ کے پاس لاتا ہے۔ یہ عمل دن میں 1 مرتبہ پڑھنے سے رزق کی دولت سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ گھر میں کاروبار میں خیر و برکات پیدا ہوتی ہیں، گھر دولت سے بھر جاتا ہے، دولت کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چند منٹ کا یہ عمل اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کی تقدیر سنور جائے گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کی نسلوں تک کے لیے یہ صورت آسانیاں پیدا کرنے کی سفارش کرے گی۔ یہ سورہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے۔ قرآن پاک جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اس میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا ہر راز پوشیدہ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ آج کل دین سے دوری کے سبب ان رازوں کو پہچاننے سے غافل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے جس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت اور فلاح وہی لوگ پا سکتے ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں اور جو دین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملا دیتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا بتا دیتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کے سبز باغ اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقویت اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے زندگیوں کو آج کی شمع دکھاتی ہے، روحانی جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بہترین کتاب ہے۔ جو بندہ اس کی روزانہ زیارت کرتا ہے، اس میں موجود صورتوں کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، پھر اس کو اپنی زندگی اور اس کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو کامیابیاں اس بندوں کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ اس سے ان کے دل نور سے منور ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے روز محشر روشن اور عیاں ہوں گے، ان کے مرتبے بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس کتاب میں موجود صورتوں کا ذکر اذکار کرنے اور اپنے عزیز دوست، رشتہ دار، ماں باپ جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، ان کی قبروں پر اس کی صورت کی تلاوت کرنے سے ان کی روحوں کو بخش دیا جائے گا اور ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی قبروں پر ڈھیروں رحمتیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ جو انسان ذہنی طور پر کمزور اور پریشان ہوتے ہیں، مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب مکمل شفا ہے۔ اس سے ان کے تمام ذہنی، جسمانی اور روحانی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔
اس عظیم الشان کلام سے پہلے بیشتر صفحے نازل کیے گئے جو مختلف حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے، لیکن ان میں انسانیت کی مکمل فلاح اور کامیابی کے راز نہ پائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آخری کتاب نازل فرمائی۔ اس میں تمام انسانیت کے لیے رحمت اور ہر قسم کی کامیابی، ہر قسم کا راز، زندگی گزارنے کا طریقہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ کلام جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، آج بھی اسی شکل و صورت میں موجود ہے۔ یہ اس کلام پاک کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لے رکھی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک حرف یا ایک نقطہ بھی رد و بدل نہ ہو سکے اور نہ روز محشر تک ہوگا۔ اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس کی علاوت اور شیرینی اور اثر افرینی ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی اور پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن پاک کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں، بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت، اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی کیا حیثیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سب عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے، سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے۔ ناظرین، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، چل رہا ہے اور جو کچھ گزر چکا ہے یا آنے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کی قدرت کے تابع ہے، اور جب جہاں جس وقت چاہتا ہے اس نے ایک ان سے وہ سب ہو جاتا ہے۔ تو ان کا عمل کا جواب وہ اس جواب کو بتایا جائے گا۔ یہ اس کے کن کو متوجہ کرنے کا بہت ہی پیارا عمل ہے جس کو آپ نے اس ذات پاک پر کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورے یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے نہ ہو اور ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے۔ اور کبھی جب زندگی ہماری امیدیں اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل رک جاتا ہے، یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس صورتحال میں کیسے نپٹا جائے۔ ناظرین اکرام، جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط ہے، مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات بھی اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے محبت کرے اور اس کی بنائی ہوئی مخلوقات سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق سے دھوکہ ہی کرتی ہے، اور پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا کیا ہو گیا، اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے یہ کر دیا، فلاں بندے نے وہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ ہی سے محبت رکھو اور ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی۔ کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ ایسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا۔
تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے احساسات کہ اب اس مزید نہیں جینا انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے تگود کرنا پڑتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اسے پھل نہیں ملتا تب وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن اور مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ ایسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت ایک خوبصورتی ہے، یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے، حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی گہرے ہوں، کیوں نہ آسانی کی صبح کا سورج طلوع ضرور ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتے ہیں، نہ سکھ سدا رہتے ہیں، ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے، اور اس کی روشنی انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ناکامیاں اور مشکل وقت سب عارضی ہیں۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی کلام پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورۃ الافلام نشرہ میں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حقیقت میں مشکل اور ناسادات حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی عمل سے وہ اپنے وجود کا ادراک کرتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے، اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی پہچان بھی ہوتی جاتی ہے، اور وہ آسانی سے جان جاتا ہے کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ انسان کے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے منفی خیالات بنا دیتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی یرغمال بن جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے، اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے ہیں، اور وہ سب سے پیچھے اور تنہا رہ گیا ہے اور سب کچھ ہار چکا ہے۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر مشکل حالات آ جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا اس کو یاد رکھا جائے، تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی آپ کی کتنی مہربان رہی ہے، اور اس کی سوچ سے امید سے پیدا ہوگی اس بار بھی زندگی مہربانی ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن پاک میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور بے شک اس کے سب وعدے سچے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساسات اس کے وجود میں گر کر جاتے ہیں کہ امید اور یقین کی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت ہے اور قیمتی چیزیں۔ یقین جانے یہ چراغ ایسا ہے کہ جو کسی بھی مرد و وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو نور میں محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اس جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب سے بڑی مجدوشی اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں
امام غزالی فرماتے ہیں جو شخص سر تا پاؤں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوں تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھیں اور اس بات کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرآن سے، یعنی تلاوت قرآن سے بندہ خدا کا سب سے زیادہ قریب قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ترمذی میں ہے، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، تلاوت قرآن اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، تلاوت قرآن سے ایمان کی لذت ملتی ہے، تلاوت قرآن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تلاوت قرآن دنیا کے سارے غموں کو بلا دیتی ہے، تلاوت قرآن مصیبتیں ٹال دیتی ہے، تلاوت قرآن آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو پڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک ایسی اکیلی سورت کا وظیفہ ہے۔ اسے روزانہ 3 بار پڑھنے سے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا، جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ 100% سچ اور اچھا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آپ کو اس پیاری سی سورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ کون سی سورت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سورت ہے، کہ جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو 10,000 حاجات پوری فرماتا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، وہ درود پاک پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا سمیع یا علیم پڑھنے ہیں۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا سمیع یا علیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کی اس وظیفے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سورت سورہ ملک 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ ملک یعنی بہت ہی پیاری صورت ہے، زیادہ لمبی صورت نہیں ہے اور آپ کا زیادہ وقت لگ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ بھی پورے دن میں جب جی چاہیں کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نماز عشاء کے بعد رات کو سوتے وقت اس کو پڑھ لیا جائے، کیونکہ جو بندہ رات کو سوتے وقت اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ پیارے ناظرین، روز محشر یہ سورت اللہ تعالیٰ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، اس لیے اس کے لیے جنگ کرے گی اور اس کی بخشش کا سامان بنے گی۔ لہٰذا اس سورت کی تلاوت لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے دین، دنیا اور آخرت سنور سکیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی 10,000 حاجات پوری فرماتا ہے، اس کی دلیل خواہشات کو پورا کرتا ہے اور اس کی نجات عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا اور اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا۔
اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر دن، ہر پل گزرتے دن کے ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس کی مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔